بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ هو الأول لا أول له هو الآخر لا آخر له الصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا كتاب بعد كتابه ولا شريعة بعد شريعته ولا أمة بعد أمته سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وكل من تبعهم بإحسان بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرج لنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين جامعہ ضیاء العلوم اور اس سے وابستہ اس پورے ایجوکیشنل اور ویلفیئر کمپلیکس کے بانی اور اس کی روح رواں حضرت علامہ شیخ غلام ربانی افغانی صاحب زید مجدہم مفتی اعظم سندھ شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مفتی محمد ابراہیم قادری صاحب دامت برکاتہم اس ادارے کے منتظم اعلیٰ علامہ احمد ربانی صاحب اور ان کے برادر عزیز جناب حامد ربانی صاحب اس خاندان کے افراد مولانا عبدالخالق صاحب مولانا غلام نبی صاحب مولانا عبدالولی صاحب اور اسٹیج پر موجود جملہ مقتدر معزز ممتاز مؤقر علماء کرام پیر طریقت حضرت علامہ سید احمد علی شاہ سیفی صاحب دامت برکاتہم مفتی رفیع الرحمن نورانی صاحب علامہ محمد صہیب معینی صاحب اور اورنگی ٹاؤن سے تشریف لائے ہوئے ہماری دینی تنظیمات کے ذمہ داران خطباء کرام ائمہ کرام
مدرسین کرام، معززین علاقہ اور میرے عزیز دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محفل ایصال ثواب کی ہے۔ ہمارے رفیق تھے، کراچی کے سینئر اور بزرگ علماء میں سے تھے، استاد العلماء حضرت علامہ مفتی غلام دستگیر افغانی صاحب رحمہ اللہ تعالی ونور اللہ مرقدہ۔ ان کے عرس کی مناسبت سے ایصال ثواب اور صدقہ جاریہ کے حوالے سے ہمارے محترم و مکرم علامہ مفتی محمد ابراہیم قادری صاحب نے نہایت مؤثر اور مفید گفتگو کی۔ اس پروجیکٹ اور اس کے مستقبل کی جو صورت گری ہے، پلان ہے، منصوبہ ہے، اس کے حوالے سے آپ نے علامہ غلام ربانی افغانی زید مجدہم سے تفصیل کے ساتھ سنا۔ میں اس سے ہٹ کر آپ کو حالات حاضرہ کی مناسبت سے چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا وشبک بین اصابعہ، کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے رشتہ ایسا ہے جیسے ایک دیوار ہے کہ اس کی اینٹیں ایک دوسرے سے مربوط اور جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے لیے تقویت اور طاقت کا باعث بنتی ہیں۔ اور پھر آپ نے اپنی انگشتھائے مبارک کو ایک دوسرے کے اندر داخل کر کے بتایا کہ مسلمان اس طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے رہنے چاہیے۔ پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یسلمہ ولا یخذلہ، نہ اسے مشکل اور مصیبت میں بے سہارا چھوڑتا ہے، نہ اسے بے آبرو کرتا ہے۔ اور وہ اپنے مصیبت زدہ بھائی کے لیے سہارا بنتا ہے، تقویت کا، تحفظ کا وسیلہ بنتا ہے۔ مگر آج میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے چاہتا ہوں ذرا آنکھیں بند کریں اور اپنے آپ کو فلسطین لے جائیں، اپنے آپ کو غزہ کی پٹی میں لے جائیں۔ ایک بچہ اس کو ملبے تلے دبا ہوا ہے، ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر نکالا جاتا ہے، پوچھتا ہے کیا میں مر گیا ہوں؟
کیا آپ مجھے دفن کرنے لے جا رہے ہیں؟ اور یہ ایک بچی کی بات نہیں ہے، 11,500 12,000 افراد شہید ہو چکے ہیں، عمر بھر کی کمائیاں اور بڑی بڑی عالی شان عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں، حالانکہ کمزور مرد اور عورتیں اور بچے پکار پکار کر کہہ رہے ہیں، کیا غزہ کی پکار آپ کے کانوں میں نہیں آ رہی ہے؟ کیا ان بچوں کی فریاد آپ سن نہیں رہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ربنا اخرجنا لنا من هذه القریہ، ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اپنی طرف سے کوئی ہمارا کارساز بھیج، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج۔ 150-60 کروڑ مسلمان اس پکار کا جواب دے رہے ہیں، ان کی فریاد کو کوئی سن رہا ہے؟ ان کی مدد کو کوئی پہنچ رہا ہے؟ ذرا سوچیں، اگر یہ بچے آپ کے بچے ہوں تو کیا میرے آقا کے یہ امتی یہ ہمارے بچے نہیں ہیں؟ وہ زخمی ہمارے بچے نہیں ہیں؟ وہ تڑپتے ہوئے بلکتے ہوئے پانی بند کیا جا رہا ہے، اسپتالوں پر بم برسائے جا رہے ہیں، روشنی نہیں، دوائیں نہیں، خوراک نہیں، ارد گرد مسلم ممالک ہیں لیکن مدد پہنچانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں جمعے کے دن ایک رسالہ پڑھ رہا تھا تو ایک نظم میرے سامنے آئی، سورۃ البروج ہے قرآن میں، اللہ فرماتا ہے کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، بڑے بڑے برجوں والے آسمان کی قسم، بڑے بڑے قلعوں والے آسمان کی قسم، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور اس قیامت کے دن کی قسم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، جمعۃ المبارک اور یوم عرفہ کی قسم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اتنی قسمیں تمہید کے طور پر ذکر فرمانے کے بعد اللہ فرماتا ہے قتل اصحاب الاخدود، کھائیوں والے، خندق والے مار دیے گئے۔ النار ذات الوقود، وہ آگ جس کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ اذ ہم علیہا قعود، وہ ظالم اس کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ مومنوں کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ جرم کیا ہے؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، وہ جو ان پر قیامت ڈھا رہے ہیں وہ صرف اس جرم میں ڈھا رہے ہیں کہ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ وہ اللہ جو غالب ہے، جو تعریف کے لائق ہے، وہ اس پر ایمان لائے ہیں،
الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمینوں کی، واللہ علی کل شیء شہید، اے مسلمانوں تم ان سے آنکھیں بند کر لو، اللہ تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو مصیبت میں ڈالا، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور آگ کا عذاب ہے۔ اس کی تفسیر کئی بیان کی گئی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا معاون ایک جادوگر تھا، جادوگر بوڑھا ہو گیا، اس نے بادشاہ سے کہا کہ کوئی ٹیلنٹڈ نوجوان، قابل نوجوان مجھے دے دو تاکہ میں اسے یہ جادو سکھا دوں، تاکہ آپ کا یہ دھندا چلتا رہے۔ اس نے ایک نوعمر لڑکے کو اس کی شاگردی میں دے دیا۔ مفسرین نے لکھا کہ وہ جس راستے سے پر چل کر جادوگر کے پاس جاتا تھا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا زمانہ تھا، تو راستے میں ایک طرف ایک گرجا تھا، کلیسا تھا، کنیسہ تھا۔ اس نے جا کر دیکھا تو ایک اس دور کا ولی اس میں عبادت کرتا تھا۔ یہ نوجوان جاتے ہوئے اس اللہ کے بندے کے پاس جاتا، واپس آتے ہوئے جاتا، تو اس اللہ کے بندے نے اس نوجوان پر دین پیش کیا، اس نے دین قبول کر لیا اور کہا کہ میرے بارے میں کسی کو بتانا نہیں۔ چنانچہ وہ نوجوان جسے جادو سکھانے کے لیے مقرر کیا گیا تھا، وہ اس دور کے نبی کی شریعت کا پیروکار بن گیا، اور جب بادشاہ کو پتہ چلا تو پکڑ کے اس کو سزا دینے لگا کہ تمہیں بہکایا کس نے ہے، ورغلایا کس نے ہے، جس راستے پر وہ ڈالنا چاہتا تھا کس نے اسے دور کیا۔ آخر وہ تکلیف نہ برداشت کر سکا اور اس دور کے اس ولی کے بارے میں بتا دیا۔ بادشاہ نے اس کو بلایا اور اس کو شہید کر دیا۔ اب اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ نوجوان اگر زندہ رہے گا تو پوری اس کی قوم کو گمراہ کر دے گا، جاؤ اسے پہاڑ کی چوٹی سے گرا دو کہ گر کر مر جائے۔ پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے، جب چوٹی پر کھڑا کر کے گرانے لگے تو زلزلہ آیا، وہ جو اسے مارنے گئے تھے وہ پہاڑ سے لڑک کر مر گئے، اور یہ نوجوان صحیح سلامت واپس آ گیا۔